سورۃ تغابن مدنی سورت ہے۔ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 64 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 108 ہے۔ اس میں 18 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک سورۃ تغابن مدنی ہے، اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور اس میں 3 آیتیں مدنی ہیں۔ وہ 3 آیتیں جو یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 241 کلمات ہیں اور 1070 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لہ الملک، اسی کا ملک ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ملک میں متصرف ہے، جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، نہ کوئی شریک نہ ساجی، سب نعمتیں اسی کی ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو تم میں کوئی کافر اور تم میں کوئی مسلمان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان کی سعادت اور شقاوت، نیک بختی اور بدبختی فرشتہ اللہ کے حکم سے اسی وقت لکھ دیتا ہے جب کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان و زمین حق کے ساتھ بنائے۔ وصورکم، اور تمہاری تصویر کی، تمہاری صورتیں بنائیں۔ فاحسن صورکم، تو تمہاری اچھی صورت بنائی، تو لازم ہے کہ تم اپنی سیرت بھی اچھی رکھو۔ تمہاری صورتیں اللہ نے اچھی بنائی، اپنے اخلاق، اپنے طریقے اور اپنی سیرت کو اچھا کرو۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پھرنا ہے، آخرت میں اسی کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دلوں کی جانتا ہے، دلوں کے راز وہ جانتا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، اے کفار مکہ، کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا؟ یعنی کیا تمہیں گزری ہوئی امتوں کے احوال معلوم نہیں جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا؟ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، اور اپنے کام کا وبال چکھا، دنیا میں اپنے کفر کی سزا پائی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی آخرت میں دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی یہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے، معجزات دکھاتے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے، معجزات دکھاتے۔ فَقَالُوا، تو وہ بولے، أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا آدمی ہمیں راستہ بتائیں گے؟ یعنی انہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا، اور یہ ان کی بہت بڑی بے عقلی اور نافہمی ہے۔ پھر بشر کا رسول ہونا تو انہوں نے نہ مانا۔
لیکن کتنے بے وقوف ہیں کہ پتھر کا خدا ہونا تسلیم کر لیا. یعنی انہیں تعجب ہوتا تھا کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، مگر بے وقوفی کی انتہا دیکھیں کہ پتھر کو خدا سمجھتے تھے. فَكَفَرُوا تو وہ کافر ہوئے رسولوں کا انکار کر کے، وَتَوَلَّوْا اور پھر گئے ایمان سے پھر گئے، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ اور اللہ نے بے نیازی کو کام فرمایا، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حمید اور اللہ بے نیاز سب خوبیوں سراہا حمید ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا کافروں نے بکا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے. کافروں نے یہ بکواس کی کہ قیامت کے دن ہم ہرگز نہ اٹھیں گے. قل اے محبوب آپ فرمائیے، بلا و ربی کیوں نہیں میرے رب کی قسم، لتبعثن تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم پھر لتنبؤن بما عملتم تمہارے کرتوت تمہیں بتا دیے جائیں گے. لتنبؤن بما عملتم جو تم نے کیا اس کی تمہیں خبر دے دی جائے گی. وذالک علی اللہ یسیر اور یہ اللہ کو آسان ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، یعنی قرآن پاک پر ایمان لاؤ. نور سے مراد قرآن شریف ہے، کیونکہ قرآن پاک کی بدولت گمراہی کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں، گمراہی کے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور ہر چیز کی حقیقت واضح ہوتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن، وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا. یعنی قیامت کے دن جس میں اللہ تعالیٰ سب اولین آخرین کو جمع کرے گا. قیامت کے دن سب اولین آخرین جمع ہوں گے. یوم یجمعکم لیوم الجمع جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن، قیامت کے دن. ذالک یوم التغابن وہ دن ہے، تغابن کا دن ہے. تغابن کے معنی ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا دن، شکست والوں کی شکست ظاہر ہونے کا دن، یعنی کافروں کی محرومی بربادی ظاہر ہونے کا دن. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے، اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا، اس کے گناہ مٹا دے گا. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا اور اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں کہ وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وہ آگ والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے. وبئس المصیر اور کیا ہی برا انجام ہے. اللہ اس برے انجام سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. سورہ تغابن کا پہلا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے. اللہ